اب ہمیں کہاں جانا ہے؟ نائمہ نے ایک نئے سفر کی تمہید باندھتے ہوئے سوال کیا۔ ہم اپنے سفر کے آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، جس میں ہم بنی اسرائیل اور فرعون اور ان کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جائیں گے۔ اچھا، تو کیا میں موسیٰ علیہ السلام سے ملوں گی؟ نائمہ، جس نے ساری زندگی کسی پیغمبر کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سن کر کسی قدر پرجوش انداز میں کہا۔ اس کا ایک بڑا سبب شاید یہ تھا کہ اس کے نانا بچپن سے اسے حضرت موسیٰ اور فرعون کی کہانی سنایا کرتے تھے۔ نہیں، تم ملو گی تو کسی سے نہیں، البتہ انہیں دیکھ اور سن ضرور لوگی، بالکل ایسے ہی جیسے پچھلے پیغمبروں کو دیکھا ہے۔ یہ بھی کوئی کم اعزاز کی بات نہیں۔ ہاں، جنت وہ جگہ ہے جہاں تم ہر نبی اور رسول سے مل سکو گی، مگر تم تو جنت اور جہنم کو مانتی ہی نہیں، بلکہ خدا کو بھی نہیں مانتی۔ اثر نے ہنستے ہوئے نائمہ سے پوچھا۔ نائمہ تھوڑی دیر خاموش رہی اور پھر بولی، اب میں خدا کو ماننے لگی ہوں۔ اسے ماننا کافی نہیں ہے، اس کا بندہ بننا بھی ضروری ہے، مگر بندگی کھیل نہیں ہے۔ بندگی زندگی کا سودا ہے، بن دیکھے کا سودا۔ اس میں مال دیکھے بغیر نقد قیمت دینا پڑتی ہے، اور سودا ادھار ہوتا ہے۔ تم یہ کر سکتی ہو؟ کر لوں گی، اب تو ضرور کروں گی۔ سوچ لو، تمہارا امتحان بہت سخت لیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ آدھی حقیقت تم نے روحانی آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ نائمہ اس کی بات کے جواب میں خاموش رہی۔ اس نے دونوں ہونٹ سختی سے بھینچ رکھے تھے اور اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ اس کے ارادے الفاظ کے قالب میں تو نہیں ڈلے تھے، مگر چہرے کے آئینے سے صاف ظاہر تھا کہ اس کے دل میں کیا آگ لگ چکی ہے۔ اثر اسے تولنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے تم یہ سودا کر لو گی، کیونکہ تم صاحب کردار ہو۔ صاحب کردار لوگ تو عقل کی آنکھوں سے دیکھ کر بھی یہ سودا کر لیتے ہیں، اور بے کردار لوگ سر کی آنکھوں سے دیکھ کر بھی نہیں مانتے۔ مجھے امید ہے تم یہ کر لو گی، گرچہ تمہاری آزمائش بہت سخت ہوگی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر نائمہ کو کچھ خیال آیا تو وہ اس خاموشی کو توڑتے ہوئے بولی، تم نے کچھ دیر پہلے یہ کہا تھا کہ ہمارا سفر ختم ہو رہا ہے، مگر میرا دوسرا سوال ابھی باقی ہے۔ اثر دھیرے سے مسکرایا اور بولا، ہاں، تمہارا دوسرا سوال یہ تھا کہ خدا محرومیوں کو جنم کیوں دیتا ہے، اور کیوں نیک لوگوں کے ساتھ وہ برا ہونے دیتا ہے اور بروں کے ساتھ بھلائی ہونے دیتا ہے۔ بالکل یہی سوال تھا میرا۔ تمہارے اس سوال کا جواب بھی بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں موجود ہے۔ ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے تمہارے سوال کا جواب لیں گے، اور پھر اس خدائی سزا و جزا کو دیکھیں گے جس کے آثار ہی نہیں، بلکہ جس کا زندہ ثبوت بن کر ایک قوم تمہارے زمانے تک موجود ہے۔ چلو، میں تمہیں اس سفر کے آغاز پر اب خدا کے ایک برگزیدہ بندے سے ملواتا ہوں۔ یہ کہہ کر اثر نے نائمہ کا ہاتھ تھام لیا۔ ایک دفعہ پھر وہی ماہ و سال اور صدیوں کا سفر چند قدموں میں طے ہو گیا۔ منظر ذرا ٹھہرا تو نائمہ نے دیکھا کہ وہ دونوں دور تک پھیلے ایک دریا کے کنارے پہنچ چکے ہیں۔ نائمہ نے اثر سے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ دریائے نیل ہے، اثر نے جواب دیا، اور پھر ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے بولا، دیکھو وہاں سے دریا کا ایک اور دھارا بہتا ہوا آ رہا ہے۔ جہاں ہم کھڑے ہیں اس جگہ یہ دونوں دھارے مل کر ایک ہو جاتے ہیں۔ نائمہ جو دریا کی صرف ایک سمت دیکھ رہی تھی، اثر کی توجہ دلانے پر دوسری طرف بھی دیکھا۔ ایک بہت بڑا دریا تھا۔ اصل دریا کے اندر ایک اور سمت سے دریا بہتا چلا آ رہا تھا اور اس میں آ کر گر رہا تھا۔ اس دریا کے کنارے ایک دو کشتیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ کشتی والے زور زور سے آواز لگا کر یہاں آنے والے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ یہ کشتی کن مقامات سے گزرے گی۔ جسے ان جگہوں تک جانا ہوتا
وہ ان کی کشتی میں آ کر بیٹھ جاتا۔ کشتی ابھی کافی خالی تھی، لوگ بھی یہاں کم ہی تھے۔ نائمہ ارد گرد کا جائزہ لے کر فارغ ہوئی تو اثر نے کہا، موسیٰ علیہ السلام تھوڑی ہی دیر میں یہاں آنے والے ہیں۔ اس دوران میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ تمہارے دوسرے سوال کے جواب میں ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔ یہ دور فرعون کا ہے، وہ مصر کا انتہائی طاقتور اور جابر حکمران ہے۔ تم مصر کو اپنے زمانے کی کوئی سپر پاور سمجھنا نہ، فرعون کو کسی سپر پاور کا سربراہ، اس کا کسی سے کوئی موازنہ ہی نہیں۔ یہ اتنا طاقتور حکمران ہے کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ہم جس زمانے میں یہاں آئے ہیں یہ وہ دور ہے جب اللہ تعالیٰ نے مصر کے باسیوں پر کرم کرتے ہوئے اپنے جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر یہاں بھیجا ہے۔ یہ ان کی بعثت کا ابتدائی زمانہ ہے۔ انہوں نے فرعون کے دربار میں جا کر اسے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے، جسے اس نے رد کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ جانے دے۔ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب کی اولاد ہے نا؟ نائمہ نے اپنی معلومات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہاں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، جبکہ فرعون کا تعلق قبطیوں سے ہے جو یہاں کا اکثریتی گروہ ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہاں آئے تھے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور مصر کے حکمراں بن گئے تھے۔ رفتہ رفتہ ان کی تعداد اتنی بڑھی کہ وہ خود ایک بڑی قوم بن گئے، جس کے بعد قبطیوں نے ان سے اندیشہ محسوس کیا اور پوری قوم کو غلام بنا لیا ہے۔ وہ ان سے محنت مزدوری کراتے ہیں اور انتہائی ظالمانہ سلوک کرتے ہیں، اور کوئی نہیں جو اس ظلم کو روکے۔ اثر ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر ایک اداس سی مسکراہٹ کے درمیان بولا، تمہیں نہیں معلوم نائمہ کہ تم کہاں کھڑی ہو؟ کچھ عرصے پہلے فرعون یہ حکم جاری کر چکا ہے کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دیا جائے، صرف نومولود بچیوں کو زندہ چھوڑا جاتا ہے۔ ایسا ہی حکم موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت دیا گیا تھا۔ تمہیں اس کا بھی اندازہ نہیں کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا ہے اور تمہیں کتنے آسان اور عدل و انصاف کے دور میں پیدا کیا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اگر تم اس وقت لوگوں کو نظر آ رہی ہوتی اور کسی طاقتور پناہ میں نہیں ہوتی تو تمہاری جیسی حسین لڑکی کو کوئی بھی زبردستی پکڑ کر اپنی لونڈی بنا لیتا، پھر عمر بھر تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ بیچا جاتا، اور تمہارا مقدر یہی ہوتا کہ تم ایک لونڈی بن کر اپنے آقاؤں کو خوش کرتی رہو۔ تو کیا ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے؟ ہاں، جب جب لوگوں نے پیغمبروں کی تعلیمات کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کی راہ اختیار کی تو نتیجتاً شیاطین انسانوں پر مسلط ہوتے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ظلم و جبر کی ختم نہ ہونے والی سیاہ رات وجود میں آ جاتی ہے۔ نائمہ ایک جھرجھری لے کر رہ گئی۔ اثر نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ظلم و ستم کے ایسے ہی زمانے میں گھری ہوئی ہے۔ ان کی قوم کے نوجوان بھی تمہاری طرح سوچ رہے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ فرعون کا ہاتھ نہیں روک رہا۔ وہ نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہی سوالات کر رہے ہیں جو تم کرتی رہی ہو کہ کیوں معصوموں کو قتل کیا جا رہا ہے، کیوں پسے ہوئے بنی اسرائیل کو اور دبایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے انہیں کیا جواب دیا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ وہ انہیں جواب عطا کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اس سفر پر بھیجا ہے۔ یہاں ان کی ملاقات اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک خصوصی بندے حضرت خضر سے کرائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کسی وقت بھی یہاں خضر کے ساتھ پہنچنے والے ہیں۔ اس سفر میں اللہ تعالیٰ خضر کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ دکھائیں گے کہ بظاہر ظلم و ناانصافی نظر آنے والے ان معاملات میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی گہری حکمت ہوتی ہے۔ اثر خاموش ہو چکا تھا۔ نائمہ کشتی کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کم و بیش بھر چکی تھی،
صرف چند لوگوں کی جگہ بچی تھی۔ وہ بظاہر اس منظر کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں اثر کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ ایک بہت آسان دور میں پیدا ہوئی ہے۔ اس دور میں تو لوگ دور دراز بھی پیدل سفر کرتے تھے۔ سواریاں اگر تھیں تو جانوروں کی، جن میں مشقت بہت زیادہ ہوتی تھی، اور وہ اس کے زمانے کی تیز رفتار گاڑیوں، بسوں، ٹرینوں اور جہازوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ نائمہ نے ارد گرد دیکھا اور سوچا، اس دور میں لوگ ہسپتالوں اور ڈاکٹروں کے بغیر کیسے جیتے ہوں گے؟ انتہائی سرد اور گرم موسم کا مقابلہ کیسے کرتے ہوں گے؟ پھر اسے خیال آیا، تبھی انسانی آبادی ہر دور میں اتنی کم رہی تھی۔ یہ آبادی کبھی چند کروڑ سے زیادہ نہیں رہی، جبکہ آج انسان اربوں کی تعداد میں موجود ہے۔ وہ اسی سوچ میں غرق تھی کہ اثر نے دور سے آنے والے 2 لوگوں کی طرف اسے متوجہ کرتے ہوئے کہا، یہ آ رہے ہیں ہمارے بزرگ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام۔ نائمہ کو دور سے 2 افراد آتے ہوئے نظر آئے۔ اثر نے ان کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ جو ایک بزرگ کی شکل میں نظر آ رہے ہیں وہ خضر علیہ السلام ہے۔ وہ انسان نہیں ہیں، مگر جس طرح میں تمہارے سامنے انسانی شکل میں آیا ہوں، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی سہولت کے لیے ان کے سامنے انسانی شکل میں آئے ہیں، جبکہ دوسرے درمیانی عمر کے جو صاحب ان کے ساتھ آ رہے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ نائمہ نے غور سے ان دونوں کو دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک انتہائی وجیح اور دراز قد شخص تھے، جبکہ ان کے ساتھ چلنے والے خضر علیہ السلام جو ایک بزرگ کی صورت میں تھے، ان کے چہرے پر ایک خاص نوعیت کا نور تھا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے کشتی کے قریب پہنچے اور اس پر سوار ہو گئے۔ اثر نے نائمہ کا ہاتھ تھاما اور خود بھی کشتی پر ان کے قریب جا بیٹھا۔ ان کے بیٹھتے ہی ملاحوں نے ساحل سے بندھی کشتی کو کھولا اور چپو چلانے کے لیے اپنی اپنی جگہ سنبھالی۔ تھوڑی ہی دیر میں کشتی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ نائمہ اثر سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی، مگر وہ لوگ ان دونوں بزرگوں کے اتنے قریب تھے کہ نائمہ کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں حضرت موسیٰ یا حضرت خضر اس کی کوئی بات سن نہ لیں۔ وہ وقفے وقفے سے کبھی انہیں دیکھتی اور کبھی اثر کو۔ اس کی پریشانی کو بھانپ کر اثر نے کہا، تم بے فکر رہو، ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ ہم ماضی کے ایک واقعے میں موجود ہیں۔ اس میں نہ کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں اور نہ یہاں مادی طور پر موجود ہیں۔ اطمینان رکھو، ہماری بات بھی کوئی نہیں سنے گا۔ تم یہ سمجھ لو کہ تمہارے زمانے کے حساب سے یہ ایک ویڈیو فلم چل رہی ہے، مگر ہم اس فلم کو باہر سے دیکھنے کے بجائے اس کے اندر آ چکے ہیں اور اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اسی اثنا میں خضر علیہ السلام نے اپنے قدموں کے نیچے لکڑی کے تختے پر ہاتھ رکھا۔ ان کا ہاتھ رکھنا تھا کہ کشتی کے اس حصے کے تختے نکل گئے اور نیچے تک شگاف ہو گیا۔ اس جگہ سے پانی کشتی کے اندر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر پوری کشتی میں ہلچل مچ گئی۔ لوگ چیخنے چلانے لگے، ملاح بھی گھبرا گئے۔ وہ تیزی کے ساتھ کشتی ساحل کی طرف لے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ نائمہ بھی بری طرح گھبرا گئی۔ اس نے اثر کا بازو زور سے پکڑ لیا۔ اسے خوف زدہ دیکھ کر اثر نے کہا، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، مطمئن رہو۔ ارے ہمیں کچھ نہیں ہوگا، مگر باقی لوگ تو ڈوب جائیں گے، کچھ کرو۔ نائمہ گھبراہٹ میں چلا کر بولی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ بے وقوف لڑکی، یہ دیکھو ہم اس وقت کس کے ساتھ ہیں۔ اثر کی اس تنبیہ پر نائمہ نے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی سمت دیکھا۔ باقی لوگوں کے برخلاف وہ دونوں اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام بار بار ناپسندیدگی کے انداز میں حضرت خضر کو دیکھ رہے تھے۔ صاف لگتا تھا کہ انہیں حضرت خضر کی یہ حرکت کچھ زیادہ پسند نہیں آئی ہے۔ کشتی میں پانی تیزی کے ساتھ بھر رہا تھا۔ ملاح سر توڑ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح کشتی ساحل سے جا لگے، جبکہ کچھ لوگ اپنے پاس موجود سامان سے شگاف بھرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کشتی ابھی ساحل سے بہت زیادہ دور نہیں آئی تھی، اس لیے کچھ جد و جہد کے بعد وہ ساحل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔
لوگ جان بچنے پر اظہار مسرت کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ نیچے اترنے لگے۔ آخر میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ بھی نیچے اتر گئے۔ یہ دونوں بھی ان کے پیچھے ہی نیچے اترے۔ نیچے اترتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا، آپ نے کشتی میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والے ڈوب جائیں؟ یہ تو آپ نے غلط حرکت کر ڈالی۔ حضرت خضر نے نرمی سے جواب دیا، موسیٰ، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ انہوں نے جواب دیا، میری بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ سختی سے کام نہ لیں۔ یہ گفتگو کرتے ہوئے وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ نائمہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کشتی کے مالک ملاح رو رہے تھے۔ ان کی نہ صرف آج کی روزی گئی بلکہ اگلے کئی دنوں تک جب تک کشتی کی مرمت نہ ہو جاتی ان کی کمائی ختم ہو چکی تھی۔ وہ دیکھنے میں ہی بہت غریب اور مسکین لگتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر نائمہ کو حضرت موسیٰ کی بات بالکل ٹھیک لگی۔ اس نے اثر سے مخاطب ہو کر کہا، حضرت موسیٰ کا اعتراض بالکل ٹھیک تھا، تم دیکھو تو صحیح کتنے لوگوں کی جان خطرے میں پڑ گئی تھی۔ وہ تو خیر بچ گئے، لیکن دیکھو ان غریبوں کا کیا ہوگا؟ ان کا تو روزگار گیا، کسی نے انہیں پیسے بھی نہیں دیے اور کشتی کی مرمت الگ رہی۔ تم نے حضرت خضر کا جواب نہیں سنا؟ پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہے تھے۔ دراصل جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی تو حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ آ تو رہے ہیں مگر جو کچھ میں کروں گا آپ اسے برداشت نہیں کر سکیں گے، اور برداشت بھی کیسے کریں گے کیونکہ آپ کو اس پورے معاملے کی خبر ہی نہیں ہوگی۔ اس پر انہوں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ صبر کروں گا اور کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر نے اس وقت یہ شرط لگا دی تھی کہ آپ مجھ سے کوئی بات اس وقت تک نہ پوچھیں جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کر دوں۔ اثر کی زبانی یہ تفصیل سن کر نائمہ بولی، اچھا تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے معاملے میں سختی نہ کیجیے۔ ان کا اعتراض تو ٹھیک تھا مگر چونکہ انہیں پہلے ہی خاموش رہنے کا کہا جا چکا تھا اور اس کا وہ اقرار بھی کر چکے تھے، اسی لیے انہوں نے یہ کہا، ہاں تم ٹھیک سمجھی ہو۔ جس دوران میں نائمہ اور اثر یہ گفتگو کر رہے تھے دونوں بزرگ کافی دور جا چکے تھے۔ اثر نے نائمہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، چلو ہمیں ان کے پاس پہنچنا ہے، اب ایک بہت اہم واقعہ ہونے والا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا۔ نائمہ اس کے ساتھ ہی تھی۔ وہ دونوں بزرگ دریا کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کافی دور آ گئے تھے۔ جلد ہی انہوں نے ان دونوں کو جا لیا۔ قریب پہنچنے پر انہوں نے دیکھا کہ ایک معصوم بچہ دریا کنارے کھیل رہا تھا۔ ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا، غالباً وہ کسی قریبی بستی کا رہائشی تھا۔ ابھی نائمہ اس پورے منظرنامے کو سمجھ ہی رہی تھی کہ حضرت خضر آگے بڑھے اور بچے کو دھکا دے دیا۔ وہ لڑکھڑایا اور پانی میں جا گرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ یہی کیفیت نائمہ کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خیر پیغمبر تھے اور اچھی طرح جانتے تھے کہ حضرت خضر کون ہے، مگر نائمہ تو ایک عام لڑکی تھی۔ وہ بے اختیار چیخی اور بھاگ کر بچے کو بچانے کی کوشش کرنا چاہی، مگر اثر نے اسے بازو سے کھینچ کر روک دیا۔ پاگل مت بنو، تم کچھ نہیں کر سکتی، تم صرف تماشائی ہو اور کچھ نہیں۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر بھی ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ عملاً تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، مگر انسانی قتل کوئی معمولی بات نہیں تھی، وہ بھی ایک معصوم بچے کا۔ وہ تڑپ کر حضرت خضر سے مخاطب ہوئے، آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا۔ یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ حضرت خضر نے انہیں پھر وہی جواب دیا، میں نے کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ حضرت موسیٰ کو احساس ہو گیا کہ معاملہ خضر کا نہیں اللہ تعالیٰ کا تھا، چنانچہ انہوں نے کہا، اگر میں آپ سے اس کے بعد کچھ پوچھوں تو مجھے ساتھ نہیں رکھیے گا، اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ اس گفتگو کے بعد وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔
مگر نائمہ کی حالت اب تک خراب تھی۔ وہ اثر کا ہاتھ چھڑا کر دریا کنارے آ گئی اور اس مقام کو دیکھنے لگی جہاں وہ بچہ ڈوب کر ہلاک ہوا تھا۔ اب وہاں کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ نائمہ بے اختیار زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ کشتی کا تختہ نکالنا اس کے مقابلے میں ایک بہت چھوٹی چیز تھی۔ اس واقعے سے بھی وہ بہت پریشان ہو گئی تھی، مگر یہاں تو ایک معصوم بچے کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا گیا تھا، اور یہ کام کیا بھی اس ہستی نے تھا جس کے بارے میں اسے بتایا گیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اثر اس کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گیا۔ وہ خاموش رہا اور نائمہ کو روتے ہوئے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر میں نائمہ کی سسکیاں کچھ کم ہو گئیں۔ اس نے چہرہ اٹھایا اور اثر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس معصوم کا کیا قصور تھا؟ میں تمہارا دکھ سمجھ سکتا ہوں، مگر نائمہ تم بھول رہی ہو کہ تم پر کائنات کے بھید کھولے جا رہے ہیں۔ دل بڑا رکھو، پیغمبر کی پیروی کرو، یہی ٹھیک راستہ ہے۔ یقین رکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ نائمہ نے اعتراف میں گردن ہلا لی، مگر سچی بات یہ تھی کہ اس کا دل بالکل بھی مطمئن نہیں تھا۔ مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس نے پوچھا، اب کہاں چلنا ہے؟ بستی میں۔ وہ دونوں بزرگ ایک بستی کی طرف گئے ہیں، آؤ ان کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام چلتے چلتے ایک بستی میں داخل ہوئے۔ نائمہ اور اثر ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ اس وقت دوپہر کا وقت ہو چکا تھا۔ بستی کے بازار سے گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ لوگ دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں۔ حضرت خضر ایک نانبائی کے پاس گئے اور اسے بتایا کہ وہ 2 مسافر ہیں، زیادہ راہ ان کے پاس نہیں رہا، انہیں کھانا چاہیے۔ نانبائی نے انہیں جھڑک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر حضرت خضر اور بھی کئی دکانوں پر گئے۔ ہر جگہ لوگوں نے انہیں کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ بازار سے نکل کر کچھ مکان راستے میں ملے۔ انہوں نے وہاں بھی دروازہ کھٹکھٹا کر کھانا مانگا، مگر لگتا تھا کہ اس بستی کے لوگوں میں رحم، انسانی ہمدردی، مسافروں کا لحاظ اور مروت کا جذبہ سب ختم ہو چکا ہے۔ ایک شخص نے بھی انہیں کھانا نہیں دیا۔ آخرکار چلتے چلتے بستی کا آخری حصہ آ گیا۔ یہاں ایک نیم پختہ مکان بنا ہوا تھا جس کی ایک دیوار منہدم ہونے کے قریب تھی۔ یہاں حضرت خضر رکے تو صحیح، مگر دروازہ کھٹکھٹا کر کھانا نہیں مانگا، بلکہ اس دیوار پر ہاتھ رکھا۔ وہ دیوار جو ایک طرف جھکی ہوئی تھی اور گرنے کے قریب تھی، حیرت انگیز طور پر دوبارہ سیدھی ہو گئی اور پہلے سے کہیں زیادہ مضبوطی سے قائم ہو گئی۔ نائمہ حیرت سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہ سب دیکھ رہے تھے۔ دیوار سیدھی ہوتے دیکھ کر انہوں نے حضرت خضر سے کہا، آپ نے اتنے لوگوں سے کھانا مانگا، کسی نے نہیں دیا۔ آپ چاہتے تو اس گھر والوں سے اجرت میں کھانا ہی لے لیتے۔ یہ سن کر حضرت خضر نے کہا، بس میرا تمہارا ساتھ اب ختم ہوا۔ اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ وہ کشتی جس کا تختہ میں نے توڑا کچھ غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا کرتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جس منزل کی طرف وہ جا رہے ہیں وہاں ایک بادشاہ اپنی فوج کے لیے کشتیاں جمع کر رہا تھا۔ یہ کشتی اگر وہاں پہنچتی تو بادشاہ ان غریبوں سے ان کے کمانے کا آسرا ہی چھین لیتا۔ یہ لوگ 1-2 دن میں کشتی ٹھیک کر لیں گے اور دوبارہ اپنا کام شروع کر دیں گے، مگر آج کا حادثہ نہیں ہوتا تو یہ اپنی کشتی ہی سے محروم ہو جاتے۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں یہ اندیشہ تھا کہ لڑکا بڑا ہو کر والدین کو بہت تنگ کرے گا، یہ کفر و شرک میں مبتلا ہوگا، بری صحبت میں پڑے گا، برے اخلاق کا مظاہرہ کرے گا، والدین کی زندگی جہنم بنا دے گا۔ ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے انہیں ایسی اولاد عطا کرے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور صلہ رحمی کی توقع بھی اس سے زیادہ ہو۔
اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ مکان 2 لڑکوں کی ملکیت ہے جو اصل میں ان کے باپ کا تھا۔ وہ ایک بہت نیک شخص تھا۔ اس کے انتقال کے بعد وہ شہر میں کسی رشتہ دار کے ہاں منتقل ہو گئے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کے باپ نے ان کے لیے اس گھر میں اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن کر رکھا ہے۔ یہ دیوار گر جاتی تو خزانہ سامنے آ جاتا اور کسی اور کے ہاتھ لگ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ یہ دونوں بچے بڑے ہو جائیں، اس مکان میں رہائش اختیار کریں، اس کے بعد یہ خزانہ انہیں مل جائے گا۔ میں نے جو کچھ آج تمہارے سامنے کیا اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ بظاہر جو ناانصافی تم نے دیکھی وہ دراصل تمہارے رب کی رحمت کا ظہور تھا۔ یہ ہے حقیقت ان سروں پکڑے ایک درخت کے نیچے بیٹھی تم صبر نہ کر سکے۔ اثر اس کے ساتھ ہی تھا۔ حضرت خضر کی گفتگو کے بعد اسے چپ لگ گئی تھی۔ وہ دونوں بزرگ اس کے بعد وہاں سے رخصت ہو چکے تھے۔ البتہ نائمہ وہیں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب انہیں ان لوگوں کے ساتھ نہیں جانا تھا۔ وہ کافی دیر سے خاموش تھی۔ آخرکار اثر نے اس خاموشی کو توڑا۔ تمہیں تمہارے دوسرے سوال کا بھی جواب مل چکا ہے۔ اس دنیا میں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اچھوں کے ساتھ بظاہر برائی اور بروں کے ساتھ بظاہر اچھائی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے کوئی انسان نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی قدرت ہی سے یہ سب ہو رہا ہوتا ہے۔ اس سے ذہنوں میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، مگر نائمہ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کی ساری شفقت اپنے نیک بندوں کے لیے ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ کمزوروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ان واقعات میں تم نے یہ دیکھ ہی لیا ہے۔ پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ بولا، در حقیقت وہ ایسے واقعات کے ذریعے لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، مگر لوگ ان سے شکایت کرتے ہیں، ان سے بدگمان ہو جاتے ہیں، کلمات کفر تک کہتے ہیں، مگر آفرین ہے پروردگار کے صرف پر کہ اس کے باوجود بندوں کے ساتھ سراسر بھلائی کیے جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ کوئی آسان طریقہ اختیار کر لیا جائے؟ مثلاً کشتی نہ توڑی جاتی یا بچے کو نہ مارا جاتا، اسی کو نیک بنا دیا جاتا۔ دیکھو، یہ تو حکمت الہی کا صرف ایک پہلو سامنے لایا گیا ہے۔ اس جیسی نہ جانے کتنی حکمتیں اور ہوتی ہیں جو قیامت کے دن کھلیں گی۔ پھر یہ سمجھ لو کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ یہ امتحان شکر کا ہے تو صبر کا بھی ہے۔ کشتی والے اور بچے کے والدین دونوں کے لیے صبر کا امتحان بھی تیار کیا گیا تھا۔ اس صبر کے نتیجے میں آخرت میں ان کے کتنے درجات بلند ہوں گے اور ان کو کتنا اجر ملے گا، تم سوچ نہیں سکتی۔ دیکھو، انسان اپنی محنت اور عبادت سے وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو صبر سے پا لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کبھی کوئی ناگہانی مصیبت آئے تو صبر کرنا چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ اس میں کوئی بہتری ہوگی اور اس ایمان کے ساتھ کہ اسے بے حساب اجر ملے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کسی برے کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو اصل میں بھلائی وہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ضمنی طور پر اس کا فائدہ برے لوگوں کو بھی پہنچ جاتا ہے۔ نائمہ بات تو سمجھ چکی تھی، مگر موقع غنیمت جان کر اس نے وہ سوال پوچھ ہی لیا جو بچپن سے کانٹے کی طرح اس کے دل میں کھٹک رہا تھا۔ میرے والد کا میرے بچپن میں انتقال ہوا تو اس میں کیا حکمت تھی؟ میں باپ کی شفقت سے محروم رہی، میری ماں نے بیوگی کاٹی، ہم نے مالی تنگدستی دیکھی، اس میں ہماری کیا بھلائی تھی؟ اثر کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، تمہاری بھلائی بتانے کی مجھے اجازت مل گئی ہے، وہ بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو پیدا کرتے ہیں اسے بہرحال اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہوتا ہے۔ اسی اصول پر تمہارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تمہیں اس واقعے سے جتنا نقصان ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ تمہارے والد اگر زندہ رہتے تو ممکن تھا کہ بہت دولت کماتے اور گناہوں میں مبتلا ہو کر مرتے۔ سب سے بڑھ کر تم ایسی نہیں ہوتی جیسی اس وقت ہو۔
माल की कसरत इंसान को सख्त दिल बना देती है। तुम हसीन भी हो और तालीम याफ्ता बाप की बिना पर दौलतमंद भी हो जाती, जिसके बाद तुम पत्थर दिल बन जाती। तुम कभी गरीबों की मदद नहीं करती, बल्कि उस बस्ती वालों की तरह खाना खिलाने जैसी मामूली खूबी से भी महरूम हो जाती। हसासियत से महरूम होने के बाद कभी तुम सच्चाई की तलाश नहीं करती। आज तुम यहां मेरे साथ नहीं बैठी होती, ये हकायक इस तरह नहीं देख रही होती। नतीजा बहुत साफ था, तुम अपने गुनाहों की बिना पर जहन्नुम की नजर हो जाती। नईमा ने असर की बात के जवाब में कुछ नहीं कहा। वो एक बाशऊर लड़की थी और अच्छी तरह समझ रही थी कि जो कुछ असर कह रहा है वो 100% सच है। मसाइब की आग ना होती तो उसका दिल कभी नर्म ना होता। वो महरूमी के तजर्बे से ना गुजरती तो उसकी शख्सियत की उठान बिल्कुल मुख्तलिफ होती। वो इन्हीं सोचों में गलता थी कि असर की आवाज उसके कान से टकराई। हाँ, मसाइब से मुताल्लिक एक बड़ी अहम बात यह है कि हर मुसीबत जरूरी नहीं कि अल्लाह की तरफ से हो। कितने मसाइब हैं जिनके जिम्मेदार तुम इंसान होते हो, लेकिन उसे खुदा के खाते में डाल देते हो। मसलन, नईमा ने सवालिया लहजे में पूछा, मसलन ये कि तुम लोग बीमारी को अल्लाह की तरफ से समझते हो, लेकिन गौर करो, अक्सर बीमारियां तुम्हारी नामुनासिब ग़िज़ा, गलत तर्ज जिंदगी, गैर मुतवाज़िन मामूलात वगैरह का नतीजा होती हैं। अब ये दुनिया इसलिए तो नहीं बनी कि तुम लोग सारे उल्टे काम करो और अल्लाह ताला तुम्हारी हर गलती और कोताही के बावजूद भी मामलात ठीक करते जाए। अक्सर व बेशतर वो तुम्हारे इल्म में लाए बगैर ऐसा ही करते हैं, मगर कभी कभार तुम्हें होश में लाने के लिए इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर तुम्हें तुम्हारी गलतियों के नताइज के हवाले कर देते हैं। हाँ, तुम्हारी ये बात ठीक है और बहुत अहम भी है। हम लोग शायद हर चीज को अल्लाह ताला के खाते में डालने के आदी हो गए हैं, खुद अपनी इनफरादी और इज्तिमाई रवैयों की इस्लाह नहीं करते। मगर ये बताओ कि अब कहां चलना है? फिरौन के पास? नईमा ये बात कहते हुए मुस्कुराई। हाँ, हमारे सफर के आखिरी मराहिल हैं। ये सफर न तुमसे पहले किसी को कराया गया है, न तुम्हारे बाद किसी को कराया जाएगा। ये कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई यानी वजूद बारी ताला और क़यामत के असबात का मुशाहिदाती सफर है। इस सफर में रसूलों की अक़वाम की सजा व जज़ा से अल्लाह ताला तुम्हें यह हकीकत दिखा रहे हैं कि खुदा और क़यामत एक नाकाबिल तरदीद सच्चाई है। मगर इंसानियत के लिए ये पिछलों के किस्से हैं। नाइमा ने तबसरा किया तो असर ने जवाब दिया, ये बज़ाहिर पिछलों के किस्से हैं, मगर दर हकीकत ये एक अजीम सच्चाई का तारुफ भी है और इस सच्चाई का वाज़ेह सबूत भी। तारुफ से सबूत तक का ये मरहला उन अक़वाम की दास्तान में बतदरीज वाज़ेह होगा। दरअसल अल्लाह ताला की हिकमत बालिग़ा ने बड़ी हिकमत से उन अक़वाम का इंतखाब किया है। पहले मैं तुम्हें कौम नूह अलैहिस्सलाम और कौम आद के ज़माने में लेकर गया, जहां तुमने ये देखा कि किस तरह अल्लाह ताला ना मानने वालों को दुनिया में सजा देते हैं और मानने वालों को बचा लेते हैं। मगर हमारे ज़माने में तो इन अक़वाम के बस नाम ही बाकी रहे थे, बल्कि बहुत से लोग तो नाम भी नहीं जानते। ये एतराज़ तुमने पहले भी किया था कि वक्त की गर्द में इन अक़वाम की बस दास्तानें ही बाकी बची। इसीलिए उसके बाद हम कौम समूद और कौम लूत के ज़माने में आए। ये तारुफ से सबूत की तरफ दूसरा मरहला है। इस मरहले में ये वो दो अक़वाम थीं जिनके साथ न सिर्फ सज़ा व जज़ा का मामला हुआ, बल्कि उनकी दास्तानों के साथ उनके इलाके और उनके आसार भी धरती पर उनका निशान बनकर मौजूद हैं। ये आसार पुकार पुकार कर ये बताते हैं कि खुदा एक जिंदा और जावेद हस्ती है जो वक्फे वक्फे से दुनिया के मामलात में बिल्कुल खुलकर मुदाखलत करता है और अपने वजूद और क़यामत की सजा व जज़ा का वाज़ेह सबूत इंसानियत के सामने रख देता है।
और अब हम फिरौन के जमाने में हैं। हाँ, ये तारुफ से सबूत की तरफ तीसरा मरहला है। इस मरहले में हम अब मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बर्पा होने वाली सजा व जज़ा को देखेंगे। उस कौम की न सिर्फ दास्तान और आसार बाकी हैं, बल्कि उसके साथ उस कौम की बाकियात भी तुम्हारे जमाने तक मौजूद हैं। वो कौम भी बाकी है और उसकी मजहबी तारीख और किताबें भी मौजूद हैं, जिसमें उस सजा व जज़ा की पूरी रूतात बयान हुई है। गोया सबूत का मामला बयान से आसार और आसार से एक पूरी कौम की मजहबी रिवायत तक आ पहुंचा है। तुम्हारे जमाने तक फिरौन की कौम यानी मिस्री भी बाकी हैं। हजरत मूसा की कौम यहूद भी बाकी हैं। मिस्रियों के आसार भी हैं और यहूदियों की तारीख, मुकद्दस किताबें और उनमें बयान करता वो वाकयात भी मौजूद हैं जो हजरत मूसा के साथ पेश आया। और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, उसका तफसीली जिक्र भी तो कुरान में आया है। हम वहां क्यों नहीं गए? नाइमा ने उस दास्तान के एक और वर्क के हवाले से सवाल किया। ये उसी दास्तान के दूसरे मरहले का एक हिस्सा है, यानी कौम समूद और कौम लूत वाला हिस्सा। ये लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। शिर्क के साथ मिलावट और नाप तोल में कमी उनका वतीरा थी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया, मगर ये बाज नहीं आए और हलाक कर दिए गए। मैं उस कौम में तुम्हें लेकर इसलिए नहीं गया कि शिर्क, रसूल की नाफरमानी और उसकी सजा तुम देख ही चुकी हो। रही मिलावट और नाप तोल में कमी, तो इसमें तुम्हारी अपनी कौम वैसे ही बहुत आगे है। तुम्हारे यहां ना ग़िज़ा खालिस मिलती है ना दवा। तुम्हें कौम शुएब अलैहिस्सलाम को देखने की क्या जरूरत है? इस इबरतनाक तबसरे का कोई जवाब नाइमा के पास नहीं था। तुम्हारी कौम के हालात उस वक्त तक नहीं बदलेंगे जब तक तुम लोग कौम शुएब की रविश नहीं छोड़ोगे। उनके लेने और देने के पैमाने बिल्कुल जुदा थे। यही तुम्हारी कौम का ऊपर से नीचे तक मसला है। खैर, अब हम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के बचे हुए हिस्से की तरफ ही जा रहे हैं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर जब अजाब आया तो उन पर ईमान लाने वाले लोग बचा लिए गए, लेकिन वही हुआ जो पहले भी होता रहा है कि बाद में आने वाली नस्लें इखलाकी बिगाड़ का शिकार होती चली गईं। ये कौम शुएब के निजात पाने वाले गुरोह के साथ हुआ। मदियन में उनका एक कबीला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में आबाद था। हम वहीं जा रहे हैं।